سب سے پہلے میں حضور قبلہ بابا جی سرکار کو دل کی ادا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے لیے بھی دعا۔ حضور اپنے کلمات و یہ بحث سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم سلطان العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك سيدي يا جس کا دل چلنی ہوا، آنکھوں سے رویا نہ گیا، زخم کچھ ایسے ہوئے میرے عزیز ساتھیوں، پیر بھائیوں، بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، ہزاروں میل دور بیٹھ کے پاکستان میں رات کے 11:20 ہوا جاتے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اس غم میں، دکھ میں میں برابر کا آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ حاجی صاحب کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں، اہل خانہ ہیں، بچیاں ہیں، اللہ کریم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ موت کا ایک ایسا معاملہ ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ اگر کوئی 100 برس زندہ رہتا ہے، 200 برس زندہ رہتا ہے، آخر اس دروازے سے گزرنا ہے۔ حضرت سرکار موسیٰ کلیم علیہ السلام کا مشہور معاملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ زالان ہوا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ایک بیل پیش کیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں 18 سال زندگی ملی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم نے کہا، فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرشتہ مرگ نے، شہزادہ مرگ نے کہا، حضور پھر آپ کا در دولت ہوگا اور میری حاضری ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہزاروں سال زندہ رہ کے بھی بعد میں تیرے ساتھ ہی واسطہ پڑے گا، تو پھر بہتر یہ تو مجھے لے جا، جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچا۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا، موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو تحفہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے، اپنوں کو دیا جاتا ہے، واقفکاروں کو دیا جاتا ہے، کسی غیر کو تو تحفہ نہیں دیا جاتا۔ یہ مخبر صادق علیہ السلام فرمان ہے، موت جو ہے یہ بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ میرے اور کائنات آخر نبی نے ارشاد فرمایا، موت
جو ہے وہ ایک بڑا حسین و جمیل پل ہے جسے گزرنا ہے، اور یہ پل محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ مشہور معاملہ ہے، مشہور بات ہے، سب نے ہزارہا مرتبہ سنی ہے کہ میرے آقا کریم کے حجرے میں 3 ہی نفوس قدسیہ تھے، ایک خود میرے آقا کریم، ایک آپ کے اہل خانہ سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری میرے آقا کریم کی لخت جگر خاتون جنت، خاتون جنت چادر تطہیر کی وارث حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا۔ سب جانتے ہیں کہ پھر وہ دستک ہوئی، آپ نے کہا کہ تو چلا جا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ آخر میں تبسم کے ساتھ فرمایا تم جب فاطمہ تم جانتی ہو یہ کون؟ نے کہا کہ اللہ جان رسول آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹوں سے، بیٹوں کو باپ سے، بہنوں بھائیوں کو جدا کرتا ہے۔ تو اس نے آنا ہے، میں نے جانا ہے، سائٹ پہ ہو جاؤ، پردہ ہو، حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہو۔ تو میرے ساتھیوں، یہ موت و حیات کا معاملہ جو ہے یہ روز ازل سے ہے، چلتا رہے گا۔ بات معمولی ہوتی ہے مگر اس کے نتائج، اس کے جو معنی بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ ایک جھوٹ ہے، ایک مانگا ہوا زیور ہے، مانگا ہوا لباس ہے، مگر موت جو یہ برحق ہے، اور موت جو ہے یہ سچ ہے۔ حاجی پلوان صاحب کا دنیا سے جانا بہت بڑا میرے لیے بھی ایک الوداع ہے۔ میں ایک بڑے عظیم وفادار ساتھی سے جدا ہو گیا، وہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ زندگی کے 60 سال انہوں نے اپنے پیر خانے کے ساتھ وفا کر کے دکھایا۔ میں خلیفہ رمضان صاحب کو عرض کر رہا تھا کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جس چال وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ چلے تا دم آخری، اسی چال وہ چلتے رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو بچوں کو بھی یہی کہا کہ میرے پیر خانے کو یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ ان کی محبت، یہ ان کا پیار۔ اب اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی آرزو ہے مجھے ناچیز مسکین غریب کی کہ یا اللہ حاجی صاحب کو کر پڑ جنت نہیں بتا، تو پالوں کا مالک ہے، تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مالک و خالق ہے۔ یا اللہ ان کی قبر کو روشن کرنا، منور کرنا، اور ان کے درجات میں بلندی کرنا۔ میرے بھائیوں، پیر وارث شاہ صاحب ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا جے کر سیا برساں پیوے، اوڑک موت پیالہ پیوے، لاکھ کروڑ ہزاری تھیوے، بے وارث کر ماری دا، والدین صد ساتھ نہیں چلے، اولاد صدا ساتھ نہیں چلی۔ یہ کلو من علیہ آفان کا معاملہ ہے، ہر ایک چیز نے اس دروازوں پہ گزرنا ہے، فنا کا معاملہ ہے، ذائقہ چکھنا ہے، زیر زمین جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت سے لے جائے اور یوم معرفت آقا کریم کے غلاموں میں، خادموں میں ہمیں کھڑا کرے، آقا کریم کے غلاموں میں ہم کھڑے ہو جائیں، اس قطار میں لگ جائیں، تو اور کیا چاہیے۔ مدینہ منور کا معاملہ، مدینہ کے کسی پتھر کے نیچے میری قبر ہو تو کیا کہنا، اور اس پتھر کے اوپر نقش لعلین محمد ہو تو کیا کہنا۔ تو جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں آئے گی، یہ پہنچا وہیں پہ پہنچی خاک، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ روز بدل تھے صدیوں پہلے، یہ فائدے جو ہیں یہ بارگاہ الہی کی الماری میں پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں کروڑوں سال ہیں، اور چلی آئے گی اپنی اپنی
فائل نکلتی ہے، فائل بنتی ہے، اور فائل سے پھر جدھر جدھر جانا ہے حاجی صاحب کی مٹی ادھر کی تھی، کسی کو نہیں ہمارے میں ہماری مٹی قدر کی ہے۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ مدینے کی موت مانگو، مدینے کی موت مانگو، وگرنہ پھر راضی برگاہ مولا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بلند فرمائے، بلند فرمائے۔ اب چونکہ میرے اور ذوق کا معاملہ ہے، ضعیف بوڑھا بھی ہوں، صحت بھی ایسی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آمین۔ سب ہاتھ ڈولیاں پھیلاؤ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مولا قدوس تمام کلام پاک، ختم پاک، ایک تمام انسلام، لنگر پاک، دوستوں کا، اعزا و اقربار کا، عزیزوں رشتہ داروں کا یہ اکٹھا ہونا، اللہ تو اپنی بارگاہ کریم میں قبول منظور حضور فرما۔ ہدی عقیدت بدرانہ عقیدت نبی مکرم نور مجسم کی بارگاہ میں اللہ تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم بڑے مسکین ہیں یا رسول اللہ، ہم مسکین ہیں، گناہگار، چور بند صحیح، مجرم گناہگار صحیح، جیسے بھی ہوں تو کریمہ تیرا۔ حبیبی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں اور مسکینوں کے یہ نذرانے قبول فرمائے، یہ ہدیے قبول فرمائے، یہ تحفے قبول فرمائے۔ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ تمام انبیاء، صحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، آل رسول، اولاد رسول، تمام شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء کربلا، شہداء کربلا، تمام سلاسل کے اولیاء کاملین، بزرگان دین، علماء کاملین، والی بغداد سب کی بارگاہ میں یہ ہدیہ تحفہ حاضر ہے، اللہ تو قبول فرما۔ خواجگان نقشبندیہ، بالخصوص خواجگان چورے شریف کی بابا جی کی بارگاہ حاضری ہے، تو قبول فرما۔ اور جن بادشاہوں کا یہ مہینہ ہے، سراپا صدق و وفا، شناسہ مزاج نبوت، تاجدار صداقت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ بارگاہ لال میں یہ حاضری تو قبول فرما۔ اور بالخصوص نظر معین ہمارے عزیز، ہمارے خدمت گزار، ہمارے بڑے پیارے ساتھی، بڑے اچھے ساتھی، وفادار و وفادار ساتھی حاجی پلوان ساتھی، بلندی درجات کے لیے سارے ثواب قبول۔ یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے سمیت، ہمارے آباء و اجداد کی بلندی درجات کے لیے اس سال ثواب کو قبول فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم کے تمام امتی جو دنیا سے چلے گئے ان کی بلندی درجات کے لیے اس سال ثواب ہے، میرے اللہ قبول فرما، قبول فرما۔ میرے مالک، میرے خالق پاک پروردگار، مختلف تقاضے ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، اگر حاجی صاحب سے کوئی لغزش خطا، فرائض، واجبات، سنت مطہرہ کوئی بھی ہوئی ہے تو میرے اللہ تو اپنی شان رحیمی و کریمی کے صدقے میں معاف فرما، معاف فرما۔ ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی قبر کو بلند فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب کا قرب عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا، تا حد نظر ان کی قبر کو میرے اللہ تو وسعت عطا فرما۔
یا اللہ قبر کی تاریکی سے بچانا، یا اللہ مصطفیٰ کو نور کی روشنی عطا فرما، میرے اللہ قبر کی گرمی سے بچانا، دامن مصطفیٰ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہنچانا، یا اللہ قبر کی تنگی کو بچانا، قبر میں وسعت عطا فرمانا، یا اللہ ان کے بچوں کو صبر عطا فرما اور اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بہن بھائیوں کو اتفاق اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے، برکت دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا الراحمین۔ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں آمین، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، خلیفہ رمضان صاحب ہیں، خلیفہ رفیق صاحب ہیں، دیگر ساتھی ہیں، نظر میری کمزور ہے، جتنے کو معمولی مجھے نظر آ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے اظہار دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ خلیفہ رمضان صاحب آپ کے بھائی تھے، بڑے میٹھے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ فی امان اللہ اور خدا حافظ، خدا حافظ، خدا